ان ہدیوں کو بیان کر رہے ہیں جو موت سے لے کر اور قیامت تک بعض ہدایا رضوان یعنی جنت کا جو دربان ہے اور اس کے لیے ہم نے اسی دنیا میں تیار اور آمادہ کرنے ہیں، اور بعض جبرائیل کے لیے، بعض رسول خدا کے لیے، بعض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جبرائیل امین کے لیے جو ہدیہ ہم نے یا گفٹ اس دنیا سے تیار کر کے لے کے جانا ہے یا آگے بھیجنا ہے، وہ 4 ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہدیہ ہے وہ قلت العقل، کم خوری، کم کھانا۔ کم کھانے کی روایات یعنی کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا، یہ من جملہ پسندیدہ اور قابل تعریف انسانی خصوصیات یا خصلتوں میں سے ہیں۔ کیونکہ دوسرے خطبے میں مجھے آج کی مناسبت میں بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ قلت العقل کے بارے میں صرف ایک روایت اور اس کا بھی کچھ ابتدائی اور تھوڑا سا حصہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے منسوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے فرمایا ہے، یہ مصباح الشریعہ آپ کی طرف سے ایک منسوب کتاب ہے، اس کے اندر آپ کا یہ فرمان موجود ہے: قلت العقل محمود فی کل حال وعند کل قوم۔ کم کھانا ہر حالت میں قابل تعریف پسندیدہ ہے، ہر حال میں اور ہر قوم ملت کے نزدیک۔ کسی بھی قوم و ملت کے نزدیک پرخوری، زیادہ کھانا کوئی پسندیدہ یا قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ قلت العقل محمود یعنی قابل تعریف ہے، پسندیدہ ہے، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ عند کل حال و کل قوم، کل حال۔ ابھی جو رمضان مبارک، خصوصاً رمضان مبارک میں سارا دن، آج کل پتہ نہیں 12 گھنٹے کا ہے روزہ ہوگا، 13 گھنٹے کا ہوگا، ظاہر ہے فجر سے لے کر شام تک جب بھوکے رہیں گے تو خطرہ ہوتا ہے کہ زیادہ کھایا جائے۔ رمضان مبارک ہو، شعبان ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہر حالت میں کم خوری کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے آگے ظاہری فوائد کی طرف بھی اشارہ کیا ہے امام علیہ السلام نے، اور اس کے باطنی فائدوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید خیر آج کی دنیا میں دنیا پڑھی لکھی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا انسان آگاہی حاصل کرتا ہے، اور آدھا ڈاکٹر گھر بیٹھے بیٹھے بن جاتا ہے۔ وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید کوئی پرانی ذہنیت کا بندہ ہو کہ جتنا زیادہ کھایا جائے اتنا جسم کے لیے فائدہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں آپ انسان کی جو ہے نا 2 چیزوں سے بنتا ہے، بلکہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے، کبھی عقل، کبھی روح، کبھی قلب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک انسان کی وہ حقیقت ہے، دوسرے یہ اعضائے بدن ہیں جو اس روح کے لیے اوزار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو فرق ایک ترخان یا کارپینٹر اور اس کا وہ تیشا اور یہ آرہ وغیرہ میں فرق ہے، وہی فرق یہ ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھیں اور روح میں ہے۔ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، یہ اس کے لیے اوزار کی جو ہے نا وہ حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جو تمہارا ظاہری بدن ہے اس کے لیے بھی یہ کمخوری مفید ہے، فائدہ مند ہے، اس کے مصلحت میں بھی ہے، اور جو تمہاری روح ہے یا قلب اس کے لیے بھی یہ کمخوری فائدہ مند ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا فارمولہ ہے۔ امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے کہ بھئی وہ جب تک اس وقت تک دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے نہ بیٹھو، کھانے کے لیے، جب تک تمہیں بھوک نہ لگے اور ابھی طلب موجود ہو، اور جو ہے نا وہ دسترخوان سے اٹھو، پھر تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، رسول خدا کا بھی فرمان ہے۔ ایک طولانی فہرست جو ہے نا وہ بن سکتی ہے کم خوری کی جو ہے نا وہ تعریف اور اس کے فضائل میں۔ ہر قوم کے نزدیک لأن فیہ مصلحۃ للظاہر والباطن، کیونکہ کم خوری میں ظاہر کے لیے بھی مصلحتیں ہیں، باطن کے لیے بھی ہے۔ ظاہر سے مراد یہ ظاہری جسم و بدن، گوشت پوست، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ باطن سے مراد وہ ہماری روح اور قلب، اس کے لیے بھی
فائدہ میں مادی زندگی کے لیے مفید ہے کم خوری، اور روحانی زندگی کے لیے بھی جی مفید ہے کم خوری۔ جی والباطن ولیس شیء اضر للقلب المؤمن من کثرت العقل۔ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے دل کے لیے پرخوری، زیادہ کھانے سے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ امام کے نزدیک فرماتے ہیں کہ آپ کے دل کے لیے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ نقصان دہ جو ہے نا وہ ہے یعنی کثرت العقل ہے۔ زیادہ کھانے سے زیادہ نقصان دہ یا مضر چیز انسان مومن کے دل کے لیے جو ہے نا نہیں ہو سکتی۔ فیورث الشیئین، یہ پرخوری زیادہ کھانا اس کے دو نقصانات ہیں، یعنی دو چیزیں جو ہے نا، اب یہ ترجمہ لفظی اگر کرنا چاہوں، دو چیزیں پرخوری زیادہ کھانا اپنے بعد ارث کے طور پر چھوڑ جاتی ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ دو چیزیں جو ہے نا دو قسم کے نقصانات ہیں۔ فیورث الشیئین، یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ جیسے ہے کہ اگر ایک پانی دھوپ میں گرم ہو گیا ہے، اس سے غسل وضو کرنا مکروہ ہے، لأنہ یورث البرص، چونکہ اس سے برس کی بیماری جو سفید سفید داغ ہوتے ہیں اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ میڈیکلی بھی جو ہے نا وہ یقیناً اس میں اس کے کچھ رموز ہوں گے۔ یورثو کا مطلب سبب بنتا ہے، باعث بنتا ہے، دو چیزوں کا باعث بنتا ہے، یہ بنتی ہے یہ پرخوری اور زیادہ کھانا۔ نمبر ایک قسوۃ القلب، بہت بڑی جو ہے نا یہ کمزوری ہے، نقصان ہے ایک روحانی انسان کے لیے۔ قسوۃ القلب، بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ قسوۃ القلب وہ جیسے ہیں کہ بعض کاروبار جو ہے نا وہ مکروہ ہوتے ہیں، مثلا یہ کفن فروشی یہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، اس لیے کہ بندہ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اموات ہوں، میرا کپڑا بکے۔ اسی طرح وہ قصائی کا کام کرنا بھی مکروہ ہے، وہ مسلسل جانوروں کو ذبح کرتا جاتا ہے، وہ رحم جو ہے وہ اس کے دل سے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی قسوۃ القلب، سنگ دلی آ جاتی ہے، یعنی بار بار جو ہے نا وہ جانور کو ذبح کرنے کے نتیجے میں۔ تو یہ بعض کاروبار یا پیشے وہ ان کے کچھ جو ہے نا وہ روحانی نقصانات کی وجہ سے ان کو مکروہ قرار دیا۔ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی اور پیشہ یا کاروبار اگر انسان کر سکتا ہے تو وہ کرے، قصائی نہ بنے، کفن فروشی کا کام جو ہے نا وہ نہ کرے۔ ایک قسوۃ القلب، بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ سنگ دلی کا ایک نقصان یہ ہے کہ مصائب کے اندر جو ہے جو آدمی سنگ دل ہوتا ہے وہ مصائب کو سن کے اس پر گریہ طاری نہیں ہوتا، وہ قساوت قلب کے نتیجے میں نا جی، اور وہ ہیجان شہوہ، اور دوسری یہ کہ انسان کی جو پرخوری کے نتیجے میں انسان کے اندر جو یعنی جنسی خواہش ہے وہ ابھرتی ہے۔ اور یہ روایت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی روز قیامت یعنی جہنم جاننے والوں کی جو اکثریت ہے وہ دو گناہوں کی وجہ سے جہنم جائے گی۔ ایک پیٹ کی خاطر بندہ رشوت بھی کھاتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے۔ ایک طولانی فہرست بن سکتی ہے کہ بھائی اس کے نتیجے میں جو ہے نا پیٹ کی خاطر بندہ کیا کیا گناہ ہے کبیرہ اور ناقابل بخشش گناہ جو ہے نا بعض اوقات انسان سے سرزد ہوتا ہے۔ پیٹ کی خاطر خدا رسول امام پر تہمت لگاتا ہے بندہ، پیٹ کی خاطر انسان ایک مجلس میں ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جی، اور یہ بیچارے گمراہ ہو کے مر جاتے ہیں، اور یہ ساری زندگی چیختا رہے، خدا اس کے توبہ کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ سارے راہ راست پر نہ آئیں، ہدایت یافتہ نہ ہو، جو اس کی غلط بیانی کے نتیجے میں وہ گمراہ ہوئے تھے۔ یہ سارا پیٹ کی خاطر ہوتا ہے، انتہائی خطرناک ہے یہ پیٹ۔ اور اسی طرح یہ دو آدمی یا اسی وہ غیر اخلاقی جو ہے نا وہ حرکتوں کی وجہ سے جنسی خواہش کی تکمیل کے چکر میں یا جو جہنمیوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، یا اسی پیٹ کی خاطر ہے، ہیجان الشہوہ۔ اور یہ تو پرخوری کے نقصانات ہیں۔ والجوع ادام المؤمنین، کتنی پیاری عبارت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ امام کا کلام جو ہے نا وہ کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے، فرماتے ہیں بھوک یہ
مومن کا سالن ہے. سالن ادام جو ہے نا وہ غیبت کے بارے میں ہے. غیبت جو ہے وہ جہنم کے کتوں کا سالن ہے. شوربہ یا جو بھی آپ اس کا نام وہ رکھتے ہیں، ادام سالن کو کہتے ہیں. والجوع اداء المومنین، مومنین کے لیے جوع اور بھوک جو ہے وہ ان کے لیے سالن ہے. وغذاء الروح، عجیب ہے، کل وہ ایک مومن کے گھر میں مولانا صاحب کا کھانا تھا، وہاں میں نے سنائی روایت کی جو کھانا ہے وہ روح کی خوراک اور غذا ہے، اور کھلانا یہ نہ کھانا جسم کی خوراک ہے، بدن کی خوراک ہے، اس کے نتیجے میں انسان کا بدن طاقتور ہو جاتا ہے، اور کھلانا روح کی خوراک اور وہ غذا ہے. فرماتے ہیں کہ وغذاء الروح ہے، یہ مومنین کے لیے سالن ہے اور روح کی خوراک ہے. وطعام للقلب، قلب کا جو ہے نا خوراک ہے یہ. اور آپ نے فرمایا تھا نا اس کے ظاہری فائدے بھی ہیں اور باطنی فائدے بھی ہیں. یہ اس کے باطنی فائدے ہیں. وصحۃ للبدن، صحۃ للبدن، یہ حدیث وضو کے بارے میں رسول خدا کی ہے. صوموا تصحوا، صحت مند بننا چاہتے ہو، رہنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو. صوموا تصحوا، روزہ رکھو تاکہ صحت مند بنو. کم خوری روایت خاصا طولانی ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کے پہلے خطبے میں اس کو عرض کروں گا. اس کا جو ہے نا ابتدائی حصہ میں نے جو ہے نا وہ وقت کو دیکھ کر اس کا انتخاب کیا ہے. تو یہ ہر قوم و ملت اور ہر حالت میں کم خوری فائدہ مند ہے، اور اس کے پرخوری کے جسمانی نقصانات بھی ہیں اور روحانی بھی نقصانات بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں نقصانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے